بزرگان محترم، آپ ہم سب نے اس وقت اسلامی سال سن 1446 ہجری کے چوتھے مہینے ماہ ربیع الثانی میں قدم رکھا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی آج بروز جمعہ 14 تاریخ ہے۔ اس ماہ کو ربیع الثانی کہتے ہیں، اور اسلام میں مہینوں کے نام اور ان کے احکامات یہ سب شریعت سے ثابت ہے۔ اس کی نسبت کسی عام لوگوں کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔ سارے مہینے ثابت شدہ ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے اسلامی سال کے کہلاتے ہیں، اور ہمیں اسی کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کی تاریخیں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج بروز جمعہ 14 ربیع الثانی سن 1446 ہجری یہ شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے طرف سے بہت سارے نام بنائے ہیں مہینوں کے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پر جہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی، شیعوں کی بھی اس ملک میں حکومت رہی ہے، اور انہوں نے بہت ساری خرافات، خود ساختہ باتیں داخل کرا دی۔ تو ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اسی طرح سے یہاں چونکہ عام طور پر دوسری قوموں کا ماحول غالب رہا ہے، تو ان کے سارے عادات، اطوار مسلمانوں میں بھی منتقل ہوتے چلے گئے ہیں۔ چنانچہ شیعوں کی بڑی چالاکی رہی، وہ ان کی اپنی مذہبی باتیں مسلمانوں میں بھی وہ داخل کرتے رہے۔ بہت ساری مہینوں کے ناموں میں بہت سارے ایسی ہی باتیں چلی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہا گیا ہے، چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات، حضرت آیات کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کا نام ہی لوگوں نے 12 وفات رکھ دیا ہے۔ ابھی جس مہینے میں آپ ہم سب چل رہے ہیں، ربیع الثانی، یہ ربیع الاول کے بعد کا مہینہ ہے، اسے 11ویں کا مہینہ کہا گیا ہے، چونکہ شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، حضرت آیات کا واقعہ ربیع الثانی کے 11 تاریخ کو ہوا تھا، اور بس انہی کی لوگوں نے ایک طرح کی برسی منانی شروع کر دی، اور اس کا نام 11ویں کا نام رکھ دیا۔ اسلام میں کنڈوں کا مہینہ ایسا کسی مہینے کا نام نہیں ہے، لیکن 22 رجب کو شیعوں کے یہاں کنڈوں کی عید ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس مہینے کا نام ہی کنڈوں کا مہینہ رکھ دیا۔ مدار اسلام میں کسی مہینے کا نام نہیں ہے، البتہ ایک بہت بڑے بزرگ ہندوستان کے بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے عورتوں نے اس مہینے کا نام مدار رکھ دیا۔ تو یہ لوگوں کی اپنے بنائے ہوئی باتیں ہیں، باقی شریعت کے طرف سے ایسے کوئی لوازمات نہیں ہے، یہ سب خرافات ہے۔ اصل مہینے کے نام وہ ہے جو بتائے گئے، اور وہی یاد رکھنا چاہیے، اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے اسلامیات کو عام کرنا چاہیے۔ یہ سب جہالت اور خرافات کی باتیں ہیں، اس کے طرف دل، دماغ، ذہن منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ اب سنیے، دین میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کی گئی ہے، ذرہ برابر بھی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوتے وقت کی ایک دعا تعلیم ارشاد فرمائی،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو حضرت برا فرماتے ہیں میں نے پوری دعا ایسے ہی پڑھی، البتہ آخری جو جملہ ہے وہ بھی نبیک الذی ارسلت، میں نے نبی کے بجائے رسول پڑھا اور میں نے کہا وہ بھی رسولک الذی ارسلت، تو میں نے نبی کے جگہ پر رسول پڑھا تو اللہ کے رسول نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا برا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے جو تمہیں پڑھایا وہی پڑھو، تمہیں رد و بدل کرنے کا حق نہیں ہے، وہی پڑھو جو کہا گیا ہے، تمہیں پڑھایا گیا وہ بھی نبی الذی ارسلت، بس وہی پڑھو، تم نبی کو رسول بھی اپنے زبان سے مت پڑھو، جتنی تعلیمات دی گئی اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے اندازہ لگایا، جب ایک جملے کا رد و بدل برداشت نہیں کیا گیا تو پورے مہینے کا نام ہی بدل دینا اور کسی کو 11ویں کا مہینہ کہنا، ولیوں کا مہینہ کہنا، یہ تو جہالت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح مخالفت ہے۔ لہٰذا ایسے باتوں سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ علم میں اضافے کا ایک بہت بڑا یہ عمل ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور دین شریعت جتنی ہے جیسی ہے بس اتنا ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں مذہب میں ایسی نئی نئی باتیں پیدا کرے، ایجاد کر لے جس کا تعلق دین مذہب سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس کا دین میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی واہیات اگر کوئی داخل کر لے یا کوئی بول لے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب دوسری اہم بات کہ اس مہینے کو ولیوں کا مہینہ کیوں کہا گیا یا 11ویں کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ تو جیسے میں نے بتایا قطعاً اس مہینے کا نام نہ ولیوں کا مہینہ ہے نہ 11ویں کا مہینہ ہے، اس مہینے کا نام ربیع الثانی ہے۔ بولو کیا ہے؟ ربیع الثانی۔ ربیع الثانی کو ربیع الثانی ہی کہنا چاہیے، اسے ولیوں کا مہینہ اور اسی طرح سے 11ویں کا مہینہ کہنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اور مذہب کو ہر وقت زندہ شخصیات عطا فرمائی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اور پیغمبر کے بعد زندہ دل شخصیات کے ذریعے سے اس دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے حفاظت فرمائی۔ الحمدللہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد پورے دین کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھ میں دی، اور پھر صحابہ نے جس انداز سے پورے دین کو سنبھالا واقعی یہ انہی کا حصہ تھا، انہوں نے دین میں ذرہ برابر کسی چیز کی کمی بیشی نہیں ہونے دی۔ ان کے بعد پھر ان کے شاگرد تابعین، اور پھر تابعین کے بعد تبع تابعین، اور پھر اہل اللہ اور علماء حق، ان کا ایک لا متناہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ انہی چنندہ برگزیدہ ہستیوں میں جنہوں نے دین حق کی اشاعت کی، ان میں جو ہے ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگان دین اور تصوف و سلوک کے سرخیل شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اولیاء اللہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں 4 امام ہمارے فقہ کے ہیں، اسی طرح سے ہمارے 4 امام تصوف اور سلوک کے بھی یہ بڑے مشہور ائمہ ہیں۔ ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جن کی پیدائش سن 470 ہجری میں، سن 470 ہجری میں مقام گیلان میں ہوئی ہے۔ سن 470 ہجری میں مقام گیلان میں حضرت شاہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ میں ان کو بڑا مقام حاصل ہے۔ ان کی والدہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی، ان کے والد کا نام ابو صالح تھا، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت سید عبداللہ الصومعی تھا،
اور یہ مقام گیلان میں سن 470 ہجری میں پیدا ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے والدہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نیک اور خیر کا جذبہ رکھا تھا۔ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو والدہ محترمہ نے ان کی خوب تعلیم کی، تربیت کی، اور تعلیم تربیت کرنے کے بعد بڑی تعلیم اور بڑے علوم حاصل کرنے کے لیے بغداد کو اپنے بیٹے کو بھیجنے کا انہوں نے عزم و ارادہ کیا۔ چنانچہ مقام گیلان سے اپنے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کو جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو انتظار کرتی رہی کہ کوئی قافلہ جا رہا ہوگا تو ان کے ساتھ میں اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دوں گی تاکہ وہاں بڑے درجے کی یہ تعلیم حاصل کرے گا اور علوم نبوت حاصل کر کے اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کر سکے گا۔ چنانچہ ہوا ہے کہ قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلے کے ساتھ والدہ نے اپنے اس لخت جگر نور نظر کو بھی تیار کر دیا۔ انہوں نے پہنی ہوئی ایک شیروانی تھی، لباس تھا۔ جاتے جاتے ماں نے 40 اشرفیاں، پیسوں کے سکے ان کے اشرفی میں اچکن میں رکھ دیے اور ساتھ میں ایک خاص نصیحت کی کہ بیٹا علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن ذہن میں رکھنا اب تک تمہاری بڑی تعلیم اور تربیت جو بھی مجھ سے ہو سکی میں کرتی رہی، اور خاص بات یاد رکھنا آئندہ بھی کبھی بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ کا ساتھ مت دینا اور جھوٹ مت بولنا۔ بیٹے نے وعدہ کیا امی آپ کی نصیحت کبھی نہیں بھولوں گا۔ 18 سال کی عمر میں یہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف رواں دوا ہوئے، مقام ہمدان تک پہنچے۔ وہاں اس وقت عام طور پر ڈاکو اور چور اور لٹیرے بہت راستے میں ہوا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں نے اس پورے قافلے پر حملہ کر دیا اور جتنے ان کے ساتھ ساتھی تھے سب کو لوٹنے میں ڈاکو لگ گئے، ان کا سب کا مال لوٹتے رہے۔ یہ بچے تھے اکیلے ایک طرف کھڑے ہوئے، تو ڈاکوؤں کا سردار سب کی نگرانی کر رہا تھا۔ دیکھا کہ یہ بچہ اکیلا تنہا ایک طرف کیوں کھڑا ہوا، آ کر بچے کو بھی پکڑ لیا اور کہا بتا کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا گیلان سے۔ کہاں جا رہے؟ بغداد کو۔ تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ یہ میرے پاس اس جیب میں رکھی ہوئی ہے، یہاں بغل میں جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ کہا جانتے ہو تم نے صحیح صحیح کیوں بتایا؟ تم کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے ماں پیسے تم کو معلوم ہونے کے بعد تم لوٹنے والے ہو۔ تو کہا پھر سچ سچ کیوں بتایا؟ کہا اس وجہ سے بتایا کہ ابھی میں اپنے گھر سے چلا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ابھی تو راستہ بھی پورا طے نہیں ہوا تو میں اپنی ماں کی نصیحت کس طرح بھول سکتا ہوں؟ تو اپنی ماں کی نصیحت پوری کرنے کے لیے اور اللہ رسول کا حکم پورا کرنے کے لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ پیسے چلے جائے دوبارہ مل جائیں گے، لیکن ماں کی نصیحت اگر ٹوٹ جائے، اللہ رسول کا حکم اگر ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ پوری ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بس یہ جملے کہنے تھے کہ ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ اس نے کہا کہ ہو تم اتنے چھوٹے سے بچے ہو اور ابھی سے اپنے ماں کے اتنے تابع دار اور ان کی بات کا اتنا خیال کرتے ہو، تم اتنے سمجھدار بچے ہو۔ چلو اب میں نے بھی تمہاری بات کو سمجھ لیا، تم بچے ہو کر اپنے ماں کے وفادار، اور میں اتنی بڑی عمر کو پہنچ کر میں اپنے اللہ کا وفادار نہیں بن سکا۔ اب میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں میں بھی بولوں گا اور کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، اور مجھے معاف کر دینا۔ ان سے جب وہ معافی ڈاکوؤں کا سردار مانگ رہا تھا تو جتنے لٹیرے اور ڈاکو تھے سب دوڑ کر سردار کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جب آپ ہی توبہ کرتے ہیں تو ہم کیوں ڈاکو اور چور رہے؟ ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور ہم بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں تقریباً کتنے ہی لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے اسی وقت ان کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ یہ ماں کے نصیحت کا اثر تھا، ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ اللہ نے ان کے بات میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں نے وہیں پر توبہ اور استغفار کر لی۔ اس کے بعد یہ قافلہ بغداد پہنچا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد پہنچ کر وہاں کے اپنے اپنے فن کے باکمال اساتذہ کرام کی خدمت میں بیٹھ کر
انہوں نے جو ہے علوم نبوت کو حاصل کیا اور علوم ظاہری اور باطنی کی تکمیل کی، اور بڑے بڑے اہل اللہ سے ان کو وہاں پر اجازت حاصل ہوئی۔ بغداد کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مشرکین نے اور عیسائیوں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی، اور پھر تو کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جنگلوں سے کہیں جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا اچانک آسمان پر پوری ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور وہ روشنی ظاہر ہو کر روشنی میں سے مجھے آواز آئی، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں۔ اس میں سے آواز آئی، حضرت فرماتے ہیں عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، تم نے بہت محنتیں کی ہے، جاؤ اب تم کو تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کی جاتی ہے، اور ساری نمازیں تم سے معاف کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے اعلان آیا میں نے مٹھی بھر مٹی لی، اور مٹی لے کر اس روشنی کی طرف پھینک کر زور سے ماری، اور میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان ہٹ جا، تو شیطان ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کرنے کے بعد روشنی ہٹ گئی، ختم ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوئی، اور اسی میں سے اعلان آیا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچایا، اب تک یہاں 70 صوفیوں کو گمراہ کر دیا گیا۔ فرماتے پھر میں نے مٹی لے کر پھینک کر مارا اور کہا مردود ہٹ جا، اب بھی تو شیطان ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ شیطان ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ اس نے کہا تیرے لیے حلال چیزیں حرام، حرام چیزیں حلال کی جاتی ہے، اور نمازیں معاف کی جاتی ہے۔ میں نے جب غور کیا کہ جب نبیوں سے اللہ نے معاف نہیں کی تو میں کون ہوتا جس سے نمازیں معاف کی جا سکتی؟ لہٰذا یہ شیطان اور مردود ہی ہو سکتا ہے جو اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس طریقے سے جو ہے اس کو رد فرما دیا۔ ایسے سینکڑوں واقعات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ بہت ساری باتوں کی نسبت ایسی غلط بھی حضرت کی طرف کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ روح بھی آتی ہے تو حضرت کی اجازت لے کر کرتی ہے۔ ارے حضرت خود فرماتے ہیں کہ نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے، عبادت کے لائق اور پوجا پاٹ کے لائق ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی پوجا کی جا سکتی ہے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی سے منت مراد مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ نے توحید کا کام حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑے اور اونچے پیمانے پر لیا ہے۔ آپ بڑے درجے کے اولیاء کاملین میں اس دنیا میں گزرے ہوئے ہیں۔ وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کا اعلان کرتے ہوئے اور توحید کی اشاعت اور تبلیغ کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتے ہوئے 10 واسطوں سے آپ کا جو ہے سلسلہ نسب 10 واسطوں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ملتا ہے، یعنی 10 پشتوں کے بعد حضرت حسن کے بعد حضرت حسین، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہوتے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 واسطے ان کے درمیان میں گزرتے ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسلوں میں چلنے والا نونہال گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کہیے کہ یہ جو ہے بالآخر 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمائی۔ سن 561 ہجری میں 561 ہجری میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو وہ اللہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرقد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ان کے درجات کو بلند و بالا فرما دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کا واقعہ چونکہ سن 561 ہجری ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا، تو لوگوں نے اسی کی 11ویں منانا شروع کر دیے۔ یہ مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ آج بھی ان کے نام کی 11ویں مناتے ہیں، اور 11ویں منا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی ہم گویا 11ویں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا مقام دیتے ہیں کہ گویا وہیں سے ہمارا نفع بھی ہونے والا ہے، وہیں سے نقصان بھی ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے ان کے نام کی 11ویں اور نیاز نذرانے نہیں کیے تو ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے، ہمارے گھر میں علیاذ باللہ ان کے بدعقیدگی یہ ہے کہ بیماریاں آ جائیں گی، ہمارے مسائل نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یہ اور اس جیسی بہت ساری باتیں ان کے ذہنوں میں گشت کرتے رہتی ہے، اور وہ ایسے عقیدوں کے ساتھ پھر گھروں میں دیکھیں گے آپ کے 11 تاریخ کو، اور بلکہ تقریباً اس پورے مہینے میں لوگ طرح طرح کی دعوتیں بناتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں۔ عام طور پر وہ کھانے نیاز اور نذرانے کے بنائے جاتے ہیں، منت مراد کے طور پر بنائے جاتے ہیں، اور ان کی 11ویں سمجھ کر ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی بدعقیدگی کے ساتھ اگر کوئی کھانا بنا دے تو ایسا کھانا بنانے والے، کھانے والے، کھلانے والے، دعوت دینے والے، ایسی دعوتوں میں جانے والے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تو مخالفت کر ہی رہے ہیں، یہ دین اور شریعت کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ دین میں جس بات کا ثبوت نہیں ہے ایسی چیزوں کو اگر کوئی رائج کر لے تو ایسی دعوت بھی مردود اور دعوت کرنے والا بھی مردود، بلکہ اس کا کھانے والا بھی مردود ہے۔ جو ایسے عمل کرے یہ سب مردود ہو جائیں گے، جو 11ویں کے نام پر کھانے بناتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلانے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ یہ سب واہیات ہے، بدعقیدگی کہیں بھی صحیح عمل نہیں۔ لہٰذا 11ویں والا عمل اگر یہ صحیح ہوتا تو بھائیوں ان کے خود نانا، اور پھر نانا میں بھی حضرت حسن کا بھی آپ نے سنا کہ 10 واسطوں سے پشتوں کے بعد حضرت حسن پر جاتے ہیں۔ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج تک ان کی یوم وفات پر کسی نے ان کا یوم وفات منایا ہے؟ حضرت حسن کا منایا ہے، حضرت حسن کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کا منایا ہے، حضرت حسن کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کسی نے آج تک منایا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ان سے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ان کا جب نہ دن منایا جاتا ہے نہ وقت، تو اب بات یہ ہے کہ پھر حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کیوں، ان کا یوم وفات کیوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ ان کو چونکہ لوگوں نے ایک بڑا امام یقین تو کر لیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفع اور نقصان کا بھی ایسے لوگ ان کو مالک سمجھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی کا نام بدعقیدگی ہے، اور اسلام میں ایسے بدعقیدگی کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسا کرنے والے یہ سب مردود ہے۔ لہٰذا اگر کہیں پتہ چلے کہ انہوں نے بریانی اسی ارادے سے بنائی ہے تو بالکل ایسی دعوت آپ قطعاً استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کسی عنوان کی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ اگر اس میں یہ شائبہ ہو کہ یہ 11ویں کے عنوان کا ہے تو بالکل قطعی طور پر نہ اس کا کھانا جائز، نہ اس کا بنانا جائز، نہ اس کا کھلانا جائز۔ یہ سب کرنے والے بھی مردود اور ایسی دعوتیں بھی مردود اور ایسے جو ہے کھانے والے بھی مردود قرار دیے جائیں گے، چونکہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو اب منتیں مرادیں بھی مانگ رہے ہیں، اس طرح کہتے ہیں اگر ہمارا فلاں کام بن گیا ہم 11ویں منائیں گے، 11ویں میں نیاز نذرانے کریں گے، ان کے نام کے بکرے ذبح کر دیں گے۔ اسی کا نام تو بھائیو شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکڑا جائے۔ ابھی یہ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، ورنہ ابھی رجب کا مہینہ آتا ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لوگ بڑی بڑی دیغیں چڑھاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے ان کے نام کی منت مرادیں مانگ لی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کتنے ہی لوگوں نے بڑے بڑے ایسے معاملات کر کے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ اور ایسے اولیاء اللہ ہمارے بڑے ہیں اور ان پر ان کی محبت، ان کی عظمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ان کو اللہ کی ذات میں اور صفات میں نہ تو شریک مانتے ہیں نہ ساجی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وراء الورا اور سب سے پاک ہے،
اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نہ کسی اللہ کے ذات میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ جبرائیل نہ فرشتے، تو اولیاء اللہ تو ان کے بہت بعد کے ہیں، لہٰذا ان کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ ہمیں اگر نیاز نذرانے اور منت ماننی ہے، وہ صرف اور صرف بولو کس سے مانیں گے بھائی؟ اللہ سے مانیں گے۔ اور کس طرح نیاز مانی جاتی ہے؟ نیاز، نذرانے اور منت کیسی مانی جاتی ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، آپ کو اگر کہیں بات ایسی پیش آ جائے، مثلا آپ یوں کہیں میرا بیٹا بیٹی ابھی جو ہے نیٹ کا امتحان دے رہے ہیں، فلاں امتحان دے رہے ہیں، اگر اس میں وہ کامیاب ہو جائے، میرے بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے، میرا بیمار صحت مند ہو جائے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے، ہم 10 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، ہم 3 قرآن مجید تلاوت کریں گے، ہم جو ہے 2000-5000 روپے صدقہ خیرات کر دیں گے۔ یہ آپ نے کہا کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو اللہ ہم ایسا کریں گے۔ بس اب دیکھیے آپ کا اگر وہ کام ہو گیا تو جس بات کی آپ نے منت مانے تھے وہ آپ پورا کر لیجئے، اس کا نام ہے منت ماننا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں فلاں جگہ مسجد میں اتنے پنکھے لگا دوں گا تو اتنے پنکھے لگا دینا کام ہونے کے بعد۔ آپ نے کہا کسی غریب کا گھر بنا دوں گا، آپ کا کام ہونے کے بعد غریب کا گھر بنا دینا۔ آپ نے کہا کہ یا اللہ میرے بیمار کو اگر صحت مل گئی تو صحت ملنے کے بعد ہم جو ہے 2 کنٹل 5 کنٹل گیہوں تقسیم کر دیں گے، جب آپ کا بیمار صحیح ہو جائے تو 2-5 کنٹل آپ گیہوں کو تقسیم کر دینا، اور اگر بیمار صحیح نہیں ہوا تو آپ پر واجب نہیں ہے اس کو پورا کرنا، کام پورا ہوا تو کرنا ہے، نہیں ہوا تو آپ پر واجب نہیں ہے۔ اس طرح کہنے کا نام منت ہے، اور منت مراد نظر نذرانے سب بولو کس کے نام کی مانی جائیں گے؟ اللہ۔ نہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی، نہ شیخ المشائخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی، نہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ تو ہمارے علاقے میں حضرت جو ہے کوچک شاہ شہین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ حضرت منصور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس جیسے جہاں جو اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں ان کے نام کی نیاز، نذرانے، منت، مراد قطعاً مانگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے اسی کا نام شرک ہے کہ آپ نے میری منت مراد پوری کر لی تو آپ کے نام کے بکرے ذبح کریں گے، آپ کے نام پر ہم، تو ظاہر ہے اسی کا نام شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ ابھی اس وقت کی 11ویں کی جو لوگ مناتے ہیں تو یہ 11ویں کی شکل اسی طرح کرتے ہیں لوگ کہ اب جو ہے ہم جو ہے ہر سال اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 11ویں منانے کی وجہ سے ہمارے کاروبار اچھے چلیں گے، بیمار ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہوگا، ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ یہ فاسد نیت کی وجہ سے اگر 11ویں منائی جا رہی ہے تو ایسی دعوت کھانا کھلانا سب ناجائز ہے، اور اسی کا نام جو ہے نذر و نیاز ہے جو غیر اللہ کے نام پر کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں جو خصوصی عنوان اختیار کیا گیا اس 11ویں کی مناسبت سے، اب جہاں بھی اس قسم کے معاملات ہو تو اس پر خود بھی روک تھام لگائیں، دوسروں کی بھی ذہن سازی کریں، اور پہلے 11ویں سمجھیں کہ 11ویں کہتے کس کو ہے۔ تو جو بات ابھی آپ کو بتائی گئی کہ اصل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے جو ہے سینکڑوں سال پہلے تقریباً جو ہے 561 ہجری میں وہ وفات پا گئے ماہ ربیع الثانی میں 11 تاریخ کو، اس لیے ان کے نام کی لوگ 11ویں مناتے ہیں اور نیاز و نذرانے کرتے ہیں۔ تو ہم کو وقت وقت پر یہ ساری باتوں کی واقفیت رہنی چاہیے تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سنت شریعت کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے ہماری پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، گھر گھر ان باتوں کو پہنچایا جائے، سنا جائے، عمل کی فکر کی جائے، اس سے زندگیوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ سے جڑنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے میں گزاری ہے، مخلوق کو خالق سے ملانے میں گزاری۔ تو
توحید کا علم بلند کرنے میں گزاری ہے، اور شرک اور بت پرستی اور اس قسم کے سارے غیر ضروری باتوں کو انہوں نے توڑ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ سے جوڑنے میں اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کے نام پر خرافات کر کے جو ہے رسومات، رواجات اور بدعات کو عمل رواج دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام خرافات سے ہم سب کی بے انتہا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔